میم ہماری شادی کو 1 منتھ ہے پر ہمیں میرج فوبیا ہے، تو کیا کیا جائے؟ میرج فوبیا کے لیے ایک تو وہی بات ہے کہ انڈرسٹینڈ کریں کہ یہ کیوں ہے. مثلاً آپ لوگوں نے اپنے ارد گرد کو بری شادیاں دیکھی ہیں، یا کوئی آپ کو ڈرایا گیا کسی چیز سے، یا آپ لوگوں میں کوئی سکل کی کمی ہے جس کی وجہ سے آپ لوگ اس طرح سے دیکھ رہے ہیں. تو پھر اپنے ارد گرد ہی جو سکسیزفل میرجز ہیں ان کی طرف نظر ڈالیں کہ وہ سکسیزفل کس وجہ سے ہیں، اور وہاں سے آپ کیا سیکھ سکتے ہیں کہ سکسیس شادی شدہ زندگی میں کس طرح سے آتی ہے. اسی طرح سے کسی ایکسپرٹ کے پاس بھی جا کر آپ سیکھ سکتے ہیں. جیسے ابھی ایسے سیشنز ہیں وہ اٹینڈ کر سکتے ہیں. اور ہیلدی میرج کے لیے ہمیں بہت سے اسکالرز کی آپ کو ٹاکس مل جائیں گی، اور ایسی سیشنز مل جائیں گے، ایسے کورسز مل جائیں گے، آپ وہ اٹینڈ کر سکتے ہیں، اور وہاں سے آپ اچھی بنیاد پر کسی کام کو کر سکتے ہیں. تو فوبیا جو ہوتا ہے نا وہ ہمیں ڈس فنکشنل بناتا ہے. فیئر تھوڑا سا ہونا چاہیے کہ ہاں ہم سے کوئی غلطیاں نہ ہوں. تو فوبیا کی جو بیس ہے اس کو انڈرسٹینڈ کر کے اپنے آپ کو بہتر بنائیں. کسی کا سوال ہے کہ if a husband ignores his wife, what should be done? لانگ ٹائم سے کوئی ان کا فزیکل کانٹیکٹ نہیں ہے، وہ اچھے سے بات چیت نہیں کرتے، اینڈ اٹ سیمز دیٹ ہی ڈز ناٹ وانٹ ٹو کم ہوم بیکاز آف می اینڈ دا کڈس. So I'm trying to be patient and to ignore his bad behavior, but I also have physical needs, and I have right that he is not giving to me. So what should I do? جب بھی آپ کو لگتا ہے کہ کوئی بڑا مسئلہ ایسا ہے، کیونکہ دیکھیں میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ جب بھی کوئی ہسبینڈ وائف میں اس طرح کا چیلنج ہوتا ہے تو میں کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فزیکل نیڈز رکھی ہیں نا، مرد میں بھی عورت میں بھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان فزیکل نیڈز کے لیے یہ ایک ہی رشتہ حلال بتایا، ایک ہی طریقہ حلال بتایا ہے، اور طریقہ کوئی حلال نہیں ہے ان کو پورا کرنے کا. تو یہ مرد کے ساتھ بھی زیادتی ہے اگر عورت اس نیڈ کو پورا نہ کرے، عورت کے ساتھ بھی زیادتی ہے کہ مرد اس نیڈ کو پورا نہ کرے. اور اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اس میں مسئلہ کیا ہے، خود سے نہیں سمجھ آ رہی، آپ نے اپنے آپ کو سیٹلڈ رکھا اور سمجھنے کی، انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کی، نہیں کوئی پتہ چل رہا کہ کیا وجہ ہے، تو اپنے اسپاؤس سے پوچھیں. اور اگر آپ کا اسپاؤس نہیں بتاتا تو اس میں 2 آپشن ہو سکتی ہیں. یا تو اس کے پاس کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اس کا اپنا ہی چیلنج ہے، یا یہ ہے کہ اس کی کوئی ڈس فنکشنالٹی ہے، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ یا اس کا کہیں اور ریلیشن شپ ہے، کہیں اور انٹرسٹ ہے، یا آپ کے بارے میں کوئی چیز اس کو بادر کر رہی ہے، وٹس سو ایور. اگر وہ انسان نہیں بتا رہا تو پھر آپ کو گھر والوں کو انگیج کرنا چاہیے، آپ کو اپنے فیملی ممبرز کو انگیج کر کے کسی ایکسپرٹ کے پاس جانا چاہیے، اور آپ کو بات کرنی چاہیے، آپ کو کسی اسکالر کو بھی بیچ میں انوالو کرنا چاہیے تاکہ اس مسئلے کو حل کیا جا سکے. یعنی ہمارے یہاں پہ اکثر اوقات اسپیشلی خواتین سے یہ ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ ان کی کوئی ڈیزائر نہیں ہونی چاہیے، اور اگر وہ اپنی ڈیزائر کے بارے میں بات کرتی ہیں تو بہت ہی بے شرم ہیں. ان کو تو صبر کرنا چاہیے اور صبر کے ساتھ رہ لینا چاہیے. تو یہ غلط ایک طریقہ ہے، ایک رویہ ہے کہ ہم صرف مرد کی ڈیزائر کے لیے تو اس کو بڑی چھوٹ دیتے ہیں، اور وہ حدیث بار بار سناتے رہتے ہیں کہ اگر تم نے اپنے مرد کو ریفیوز کیا تو فرشتے ساری رات تم پہ لعنت بھیجیں گے. لیکن کسی مرد کو یہ نہیں بتایا جاتا کہ یہ تمہاری ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے کہ تم بھی اپنی وائف کو حلال طریقے سے سیٹسفائی کرو. تو ڈیفینیٹلی ایسے چیلنج میں اسٹیپ وائز جل کے دیکھیں، اور اگر مسئلہ نہیں حل ہوتا تو اپروچ کریں کسی کو. اور یہ بھی میں بتاؤں کہ بہت سے ڈس فنکشنل ایلیمنٹس جو ہوتے ہیں اس قسم کے ریلیشن شپ میں، جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بڑھتے جا رہے ہیں، اس میں ہمارا لائف سٹائل ہے، ہم کیا کھاتے ہیں، کیا پیتے ہیں، سونا جاگنا، سٹریس لیول، ان کو ٹھیک کرنے سے بھی یہ مسائل جو ہیں وہ حل ہونے کی طرف آتے ہیں. اور اگر وہ نہیں حل ہو رہے ہوتے تو ایسے ایکسپرٹس موجود ہیں اب اس فیلڈ میں جو آپ کو کسی نہ کسی ایک میڈیکل پروسیس سے بھی آپ کو ہیلپ کر سکتے ہیں. اور اس کو اپنی سیلف اسٹیم کا یا ایگو کا ایشو نہیں بنانا چاہیے، بلکہ جا کے سیکھ کر اپنی زندگی کو، یہ جو ایک انٹیمیسی والا تعلق ہوتا ہے، اس کو بہتر بنا لینا چاہیے. ڈاکٹر کنول، اس طرح کے کافی سارے سوالات آتے ہیں، تو اکثر خواتین یہ کہتی ہیں، نمبر 1 کہ اگر وہ کسی سے بات کرتی ہیں تو ہسبینڈ اسٹرکٹلی منع کرتے ہیں کہ اس بارے میں یہ بات آؤٹ نہیں ہونی چاہیے. کچھ ایسے کیسز سامنے آتے ہیں. سیکنڈلی کچھ ایسے کیسز ہوتے ہیں جن میں وہ کہتے ہیں کہ دس از نارمل، ایسا ہونا نارمل بات ہے. تو اس کیس میں یہ دونوں ٹائپ کی خواتین کیا کریں؟ یہ میرے پاس 1-2 دفعہ ایسے باتیں آئی ہیں کہ جی ہسبینڈ نے نا بیوی کے اوپر یہ پریشر ڈالا ہے کہ تم نے یہ بات جو ہے نا کسی کو نہیں بتانی، اور یہ ڈس آنیسٹی ہوگی. اس ریلیشن شپ کی نیڈ ہے کہ میاں بیوی کی بات، کیونکہ وہ ایک دوسرے کا لباس ہیں تو وہ اندر ہی رہے. لیکن
اللہ تعالیٰ نے کہیں پہ بھی یہ نہیں ہمیں کہا ہوا کہ اگر وہ جو جائز حق ہے وہ آپ کو نہیں مل رہا تو آپ اندر کی بات باہر نہ کریں. تو آپ کو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ جب آپ یہ بات کسی سے کریں گے اس کے کیا ریپرکشنز ہو سکتے ہیں. یعنی پہلی بات تو یہ کہ غلط بات پہ کبھی بھی آگے جھکنا نہیں چاہیے, مس بہیو نہیں کرنا چاہیے, ایک رسپیکٹفل طریقے سے بتانا چاہیے کہ جی یہ میری نیڈ ہے, اور اگر آپ یہ نیڈ فلفل نہیں کر سکتے اور آپ چاہتے ہیں کہ میں باہر کسی کو نہ بتاؤں تو لیٹس گو ٹو سم ایکسپرٹ. ہم کسی ایکسپرٹ کے پاس جاتے ہیں جو کہ نیوٹرل انسان ہوگا اور وہ ہمیں گائیڈ کرے گا, اور جو وہ بتائے گا ہم اس کے مطابق اس سے ڈیل کریں گے. اینڈ آئی ایم ریڈی ٹو ہیلپ یو اینڈ آئی ایم ریڈی ٹو ٹیک ہیلپ فار مائی سیلف. لیکن اگر ہسبینڈ جو ہیں وہ اس بات کو ریزسٹ کرتے ہیں کسی بھی طریقے سے, تو اس پہ تھریٹ نہیں کرنا چاہیے, لیکن ضرور بات کرنی چاہیے اور اس مسئلے کو حل کرنے کی طرف جانا چاہیے. There's a reactionary, we become reactionary. So we have to calm those emotions and think logically. I think that's what I'm understanding. Exactly. Wait for a few weeks, settle down yourself, because if you don't settle down yourself and you try to solve the problem there and then, so it might not be solved for another 3 months. All right. It could stretch for even a year or so as well. I remember once you mentioned in a session that first you need to take the paracetamol, subhanallah, to calm down and then try and deal with it. Yeah. Subhanallah. Yes. You need to settle yourself. You need to be very calm. And this is the same thing that you apply when you have teenage kids with you. And even the younger kids. اگر ایک بچہ رو رہا ہے, بچہ ٹینٹرم تھرو کر رہا ہے, بچے کا میلٹ ڈاؤن ہے, اور اماں کا بھی میلٹ ڈاؤن ہے, ابا کا بھی میلٹ ڈاؤن ہے, what will happen? There will be more crisis at home. So we have to settle ourselves first and then go into the situation. Don't make anything and everything life and death issue. ہم یہی کہتے ہیں کہ اگر آج یہ نہ بات ہوئی تو پھر شاید فار لائف وی وونٹ بی ایبل ٹو سالو دا پرابلم. سو ایسے نہیں ہوتا. So we need to ground ourselves first, subhanallah. Yes, be well grounded. And the way to do that, because there's that emotional storm within, it's like it's overtaking you so much that you can hardly connect with Allah. It's just so overpowering, subhanallah. Exactly. اللہ تعالیٰ سے بھی کنیکشن نہیں ہونے دیتا, آپ کو جو رائٹ پرنسپلڈ اپروچ ہے وہ بھی اڈاپٹ نہیں کرنے دیتا, اور اس کے ساتھ ساتھ یو اینڈ اپ میکنگ بلنڈرز, تھنگس دیٹ یو ڈونٹ وانٹ ٹو ڈو, یو اینڈ اپ میکنگ دا سیم مسٹیکس. جب کپل میں یا ان لاز سے انبن ہو جاتی ہے تو بچوں پر وہ فرسٹریشن نکالا جاتا ہے, تو کیسے کانشیسلی وہ فرسٹریشن سے ڈیل کریں, غلط جگہ پہ اس کو نہ نکالیں؟ جی یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے. دیکھیں جب ہسبینڈ وائف کے آپس میں کوئی کانفلکٹ ہوگا تو ظاہر ہے ان کے اندر فرسٹریشن آئے گی, اپسیٹ ہوں گے. اچھا دیکھیں اپسیٹ ہونا نا کسی بھی معاملے میں یہ بالکل نارمل ہے. یعنی یہ سوچنا کہ مجھے اپسیٹ ہی نہیں ہونا چاہیے, یہ نہیں ہو سکتا. اسی لیے آپ دیکھیں اگر ہم سیرت بھی پڑھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے صحابہ کرام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈفرینٹ سچویشن میں اپسیٹ ہوتے تھے, لیکن اس اپسیٹ ہونے کو ہم سیٹل کیسے کرتے ہیں, دیٹس امپورٹنٹ. ایک تو یہ بات ہے کہ ہم ہوں گے اپسیٹ. اب جب آپ اپسیٹ ہیں تو اپنے آپ کو سیٹل کر کے بچوں کے ساتھ ڈیل کریں. ہم نے نا کبھی بھی اپنے گھر میں نا کوئی ہیلدی ایموشنل جسے کہتے ہیں ایکسپریشن نہیں ڈیولپ کیا. جیسے آپ کہہ سکتے ہیں کسی کو بھی بات کرتے ہوئے کہ ابھی آئی ایم لٹل اپسیٹ, لیٹ می سیٹل مائی سیلف, اور دین آئی ول گیو یو دا آنسر فار دس کوشچن. چھوٹے بچوں کو بھی آپ بتا سکتے ہیں کہ ماما کے سر میں درد ہو رہی ہے, ماما تھوڑی سی سیڈ ہیں, تو چلو میں اپنے آپ کو تھوڑا سا ٹھیک کر لوں, میں نماز پڑھ لوں, میں پانی پی لوں, تو پھر اس کے بعد ہم جو آپ کو چاہیے ہم اس پہ بات کریں گے. کیونکہ آپ دیکھیں اسکول انوائرمنٹ میں بھی ٹیچرز کو بتایا جاتا ہے کہ اگر آپ کی کلاس بہت لاؤڈ ہے اور آپ اس کو سیٹل کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ لاؤڈ نہ ہوں. آپ جتنے لاؤڈ ہوں گے کلاس اور لاؤڈ ہو جائے گی. آپ کو کیا کرنا ہے کہ اگر کلاس آپ کی لاؤڈ ہو رہی ہے تو آپ اپنا والیوم لو کر لیں. آپ جب لو کریں گے تو بچے آپ کے اس مزاج کو میچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو بچے کئی دفعہ اس لیے زیادہ اپسیٹ ہو جاتے ہیں کہ ان کو یہ نظر آتا ہے کہ ہمارے پیرنٹس جو ہیں ہیلدی طریقے سے کانفلکٹس کو نہیں مینیج کر رہے. کانفلکٹس تو ہوں گے, ہماری زندگی میں رہیں گے, بچوں کی زندگی میں رہیں گے. بچے جب گرو کریں گے تو آگے ہوں گے, وہ جابس پہ جائیں گے, شادیوں میں, ویسے بھی جنرلی بھی بچوں کی اپنی لائف میں بھی, اسکول کالج میں بچوں کے بھی اپنے دوستوں سے مسئلے مسائل چلتے رہتے ہیں. لیکن گھر میں جب وہ دیکھتے ہیں کہ ہیلدی طریقے سے ان کانفلکٹس کو مینیج کیا جا رہا ہے تو پھر وہ ان مسئلوں کو صحیح طرح مینیج کرتے ہیں, پھر وہ ان کانفلکٹس کو صحیح طرح سے مینیج کر رہے ہوتے ہیں.
نیکسٹ کسی کا سوال ہے کہ مجھے ہسبینڈ سے یہ پرابلم ہے کہ وہ سنتے ہیں مگر بات نہیں کرتے، اور یہ کہ مجھے پاکٹ منی نہیں ملتی اور میری سیلری بھی وہ لیتے ہیں. جب بھی میں پاکٹ منی کی ڈیمانڈ کرتی ہوں تو وہ کچھ رسپانس نہیں دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ بس جو چیز چاہیے ہوتی ہے وہ مجھ سے لے لیں. وہ میں لے آتا ہوں بٹ اندر اندر ہی مجھے فرسٹریشن ہوتی ہے. واٹ شوڈ آئی ڈو؟ اب یہ والا جو کیس ہے نا، اس میں ہم خود اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مارتے ہیں. پتہ نہیں خواتین کو اتنی محبت کیوں آتی ہے اپنے ہسبینڈ سے کہ کماتی ہیں اور سارے پیسے اپنے شوہر کے قدموں میں رکھ دیتی ہیں. مجھے یہ بات نہیں سمجھ آتی وائی. جب اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر یہ ذمہ داری نہیں ڈالی، پہلے تو کہا ہی نہیں آپ کو کمانے کے لیے، لیکن اگر آپ اتنی اکوپڈ ہیں اور اتنی ٹیلنٹڈ ہیں اور آپ کہیں کام کر رہی ہیں اور وہ پیسے جو ہیں وہ آپ کے ہیں، آپ شوہر کی ذمہ داری ہیں کہ شوہر پھر بھی آپ پہ خرچ کریں، کیونکہ اب آپ نے کمایا اور وہ آلریڈی آپ کو نہیں دے رہا اور اب آپ نے بھی اپنے سارے پیسے اس کو دینے شروع کر دیے، تو یہ آپ نے خود غلط کام کیا نا. تو اب آپ کو آہستہ آہستہ اس چیز کو انوائنڈ کرنا ہوگا، انڈرسٹینڈ کرنا ہوگا کہ کہاں کہاں میں اپنے ہسبینڈ سے جائز خرچے کرواؤں اور کہاں پر میں اپنے پیسوں کو سیو کروں یا ان کو کسی اور طریقے سے استعمال کروں. اور میں تو کئی خواتین کو یہ کہتی ہوں کہ اف یو آر ٹو فرسٹریٹڈ، آپ کام کر رہی ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی سیلری بھی آپ کے ہسبینڈ لے لیتے ہیں، تو کام چھوڑ دیں. اب آپ گھر میں بھی نہ بیٹھنا چاہیں اور آپ کام کر کے بھی فرسٹریٹڈ ہو تو کہیں تو اپنے آپ کو ٹکانا پڑے گا نا. دوسرا یہ کہ فرض کریں آپ کہتی ہیں کہ نہیں، کم از کم میں باہر جاتی ہوں، مجھے کوئی فریش بریدر ملتا ہے، میری سیلف اسٹیم اچھی ہوتی ہے، تو پھر جو بھی پیسہ آپ اپنے ہسبینڈ کو دے رہی ہیں اس کو صدقہ شمار کریں. کیونکہ عورت اگر لگاتی ہے گھر پہ تو اس کی طرف سے صدقہ شمار ہوتا ہے. تو آپ سوچیں کہ میں صدقہ دے رہی ہوں، اللہ تعالیٰ میری زندگی سے بلائیں ٹالے گا، اللہ تعالیٰ میری مشکلات آسان کرے گا. پھر اپنے رب پہ بھروسہ بھی کریں، پھر ایک ہیلدی پیراڈائم میں اپنے آپ کو رکھیں اور اپنے آپ کو بتائیں کہ اس سے فرق نہیں پڑتا. اور جو کچھ چیزیں آپ کو چاہیے اپنے ہسبینڈ کو وہ لسٹ دیں. اس کے علاوہ یہ کہ کہیں پر کوئی ایک باؤنڈری سیٹ کریں کہ ٹھیک ہے، میرے لیے وہی بات ہے کہ اگر میں نے اس ریلیشن شپ میں رہنا ہے تو کون سی باتوں کو میں نے ایکسیپٹ کر لینا ہے، ان کو بار بار ان سے ٹکرانا نہیں ہے، بار بار اس چیز پہ اپنے آپ کو فرسٹریٹ نہیں کرنا، اور کون سی باتیں اگر میرے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہیں تو پہلے خود حل کرنے کی کوشش کرنے ہیں. خود حل نہیں ہوتا تو یا تو فیملی کو انگیج کرنا ہے، اور فیملی انگیجمنٹ سے بھی مسئلہ حل نہیں ہوتا تو پھر کسی ایکسپرٹ کے پاس جانا ہے. اور جو فیملی انگیجمنٹ ہوتی ہے نا، اس میں یہ نہیں ہوتا کہ میں نے جا کر اپنے شوہر کی یا بیوی کی پیرنٹس کو بتایا اور ان سے کہا. کیونکہ دیکھیں جب ہم پیرنٹس سے بات کرتے ہیں نا تو پیرنٹس کی ہمدردی اپنے بچے کے ساتھ ہوتی ہے، جو بھی آپ کر لیں. یہ ایک یونیورسل ٹروتھ ہے جس کو ایکسیپٹ کر لینا چاہیے. اس پہ بھی کئی خواتین مجھے آ کے کہتی ہیں میں اتنی ڈس اپوائنٹ ہوئی کہ میں نے اپنی ساس سے بات کی، انہوں نے میرے ہسبینڈ کی سائڈ لی. آبویسلی انہوں نے اپنے بیٹے کی سائڈ لینی ہے، کیونکہ ان کے نزدیک ان کا بیٹا جو ہے وہ ہیرو ہے یا جو بیٹی ہے وہ ہیروئن ہے. ان کو نہیں نظر آنا اپنے بچے کا اتنا بڑا فالٹ، ان کو نظر آنا ہے کہ جی دوسرے کی فالٹ بہت بڑی ہے. تو آپ کو کسی فیملی کے عقل مند انسان سے بات کرنا ہے جو نیوٹرل ہوتا ہے، جو آپ کے مسئلوں کو حل کرنے میں آپ کو ہیلپ کر سکتا ہے. تو ایسی جو امپاسبل سچویشنز کے سوال میرے سامنے آتے ہیں نا، تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ہم یہ بھی نہیں کرنا چاہتے، ہم یہ بھی نہیں کرنا چاہتے، ہمیں پھر تیسری سچویشن بتائی جائے یہ کر لو، ہم یہ بھی نہیں کرنا چاہتے، اور پھر ہم کہتے ہیں نہیں میں لیکن سوال بار بار پوچھوں گی کہ اس کا حل کیا ہے. کسی نہ کسی حل پہ آپ کو ٹھہرانا ہے، یا ایکسیپٹ کر لیں یا پھر موو آن کریں یا کہیں پہ باؤنڈری سیٹ کریں. میرا یہ کوشچن ہے کہ میرے ہسبینڈ باہر ہوتے ہیں نا، تو مجھ سے تو کنورسیشن ہوتی رہتی ہے ان کی، تو لیکن ان کا نا اپنے بچوں کے ساتھ بہت کم کانٹیکٹ ہوتا ہے، بالکل بھی وہ بات نہیں کرتے ہیں. مجھ سے پوچھتے رہتے ہیں کیسے ہیں، ٹھیک ہے، اور مجھے یہ چیز اتنی فیل ہوتی ہے کہ مطلب ایز اے فادر انہیں پتہ نہیں کیوں کہ دل نہیں چاہتا ان کا اپنے بچوں سے بات کرنے کا. میں انڈرسٹینڈ کرتی ہوں ان کی مصروفیات ہیں، لیکن مجھے یہ چیز ہٹ کرتی ہے کہ بعد میں لانگ ٹرمز میں بچوں اور فادر کے درمیان جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے دن بہ دن. تو مجھے اس چیز کی بہت ٹینشن ہوتی ہے. حالانکہ میں نے بہت سے فادر دیکھے وہ اپنے بچوں کے لیے اتنے لونگ ہوتے ہیں، سارا کرتے ہیں، لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ وہ انہیں کیوں اپنے بچوں کے لیے اتنی محبت یا کھچاؤ فیل نہیں ہوتا کہ ان کا دل چاہے کہ میں بات کروں. ویسے ماشاءاللہ ویسے وہ ان کی ساری نیڈس پوری کر رہے ہیں، لیکن ان کے ساتھ بات کرنا وہ میں اتنا فیل کرتی ہوں. اور میں کسی جب بہت برداشت کرتی ہوں تو اس کے بعد پھر میں نے بولتی ہوں کہ آپ اس طرح بات نہیں کرتے.
لیکن کوئی خاص اس چیز کا ان پہ اثر نہیں ہوتا. تو اس کے لیے میں کیا کروں کہ ان کا اور ان کے بچوں کے درمیان ایک جو کمیونیکیشن ہے وہ ہو, اور ان کا دل چاہے کہ میں اپنے بچوں سے بات کروں, اور اس طرح یہ چیز مجھے تھوڑا سا گائیڈ کر دے پلیز. یہ جو آپ نے سوال پوچھا نا, یہ $1,000,000 کویشچن ہے. یہ بہت ہی امپورٹنٹ سوال ہے اور یہ بہت بار بار آتا ہے, اور اس میں آج کا جو ہم نے ٹاپک کیا ہے نا تو بہت صحیح طرح فٹ ہو رہا ہے اس میں. دیکھیں اس میں آپ کیا کر رہی ہیں, اس میں آپ دوسرے کو بلیم کر رہی ہیں, ہسبینڈ کو بلیم پہ لے کر جا رہی ہیں کہ وہ یہ نہیں کرتے وہ نہیں کرتے. میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ وہ صحیح کر رہے ہیں کہ وہ بات نہیں کرتے, وہ واقعی نہیں کرتے, لیکن یہ جب آپ سوچتی رہتی ہیں ہر وقت کہ میرے ہسبینڈ یہ نہیں کرتے, میرے ہسبینڈ یہ نہیں کرتے, میرے ہسبینڈ یہ نہیں کرتے, اور اسے دیکھیں ان کا اور بچوں کا ریلیشن شپ کتنا خراب ہو رہا ہے, اور اس کی وجہ سے آپ کے اندر طوفان آ جاتا ہے. اب جب آپ کے اندر طوفان آ جائے گا نا, تو ایک تو آپ جب اپنے ہسبینڈ کو بار بار کہیں گی, آپ کے کہنے سے وہ کوئی چھوٹے سے بچے نہیں ہیں کہ ان کو سمجھ نہیں ہے, وہ چیزوں کو ٹھیک نہیں کریں گے, یا مطلب وہ کرنا چاہیں تو اپنے اون پہ ٹھیک کر سکتے ہیں سارے مسئلوں کو, لیکن وہ نہیں کر رہے. تو اب اس سے آپ کو پتہ ہے کیا پرابلم ہوگی, آپ کو پرابلم یہ ہوگی کہ آپ بھی اپنے بچوں کے سامنے ایک دکھی, مجبور, مظلوم, غم زدہ ماں نظر آئیں گی, جو شوہر کے لیے پریشان, بچوں کے لیے پریشان. اور بچے جو ہیں آلریڈی ایک قسم کا سنگل پیرنٹ انوائرمنٹ میں ہیں, وہ کیا ہوگا, بچے وہ بھی اور پریشان رہنا شروع ہو جائیں گے. ابا نظر نہیں آ رہے, نہ فزیکلی نظر آ رہے ہیں, نہ ایموشنلی نظر آ رہے ہیں, وہ اویلیبل نہیں ہیں. اور اماں جو کہ فزیکلی پریزنٹ ہیں وہ ایموشنلی پریشان ہیں, وہ اپنے طوفان میں گھری ہوئی ہیں. تو آپ نے چھوڑ دینا ہے. دیکھیں آپ نے اپنے ہسبینڈ کو 1 دفعہ بتایا, 2 دفعہ بتایا, 4 دفعہ, اب تو پتہ نہیں آپ کتنے سال سے بتا رہی ہیں. اب اسٹاپ ورنگ اباؤٹ اٹ, دس از ناٹ یور ایشو. اس کو اپنا ایشو نہ بنائیں, یہ آپ کے ہسبینڈ کا اور ان کے بچوں کا معاملہ ہے. وہ اگر نہیں کرتے, اٹ از بٹوین دیم. ان کی اگر سفرنگ آئے گی تو جسے ہم کاز اینڈ افیکٹ کرتے ہیں, وہ خود یہ کام کر رہے ہیں تو یہ ہوگا ان کے ساتھ. آپ اپنا ریلیشن شپ اچھا رکھیں اور آپ ان کے ساتھ بہت اچھی طرح سے رہیں. میں آپ کو بتاؤں, میں نے تو یہ فارمولا ہر ایک کے ساتھ اپلائی کیا ہوا ہے. مثلاً اگر کوئی میرا بچہ آ کر مجھے, اب تو بڑے ہو گئے ہیں لیکن جب چھوٹے تھے تو اگر کسی بہن بھائی کی بھی شکایت کرتے تھے, بھائی نے یہ نہیں کیا, فلاں نے یہ نہیں دیا, یہ میری بات نہیں سن رہا, تو میں ان کو بہت معصومیت سے کہتی تھی کہ اچھا میری تو اس نے بات سنی ہے, اور پھر میں ان کو چیک لسٹ دے دیتی تھی, اگر آپ رسپیکٹ سے بات کریں, آپ ایسے کریں, ایسے کریں, ایسے کریں, تو وہ آپ کی بات سن لے گا. تو جب آپ یہ بات کہہ دیتے ہیں تو پھر دوسرا انسان سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ اچھا اس کا مطلب ہے کہ یہ میری ہی رسپانسبلٹی ہے. یعنی میں ان کو بتاتی ہوں کہ میں رسپانسبل رویے کے ساتھ ایک ریلیشن شپ میں جا رہی ہوں. تو اگر آپ کو بھی وہی رزلٹ چاہیے تو آپ ایک رسپانسبل رویے کے ساتھ جائیں, آپ کو وہ رزلٹ مل جائے گا. کیونکہ دیر از اے پاسبلٹی کہ ایک سٹیج پر آپ کے ہسبینڈ آئیں اور کہیں کہ تم نے بچوں کو میری عزت کرنا نہیں سکھائی, حالانکہ ان کو خود جو ریلیشن شپ بلڈ کرنا تھا انہوں نے نہیں کیا. تو جب آپ اپنے طوفان کو تھما دیں گی نا, تو بس آپ نے کچھ بھی نہیں کہنا. آپ نے کہنا ہے کہ کوئی بات نہیں, آپ ابھی ان کے ساتھ ریلیشن شپ بلڈ کر لیں, کیونکہ ایکچولی آپ نے اتنی بات چیت نہیں کی تو اس کی وجہ سے یہ نتیجہ آیا ہے, اور بس بات ختم. تو اس بات پہ نہ پریشان ہو, آپ اپنے آپ کو سیٹل کر کے اپنے بچوں کے ساتھ A1 زندگی گزاریں, پیار محبت کے ساتھ, انجوائے کرنے کے ساتھ. ان کو عزت دیں, ان سے عزت لیں, ان سے گپ شپ لگائیں. اور اگر وہ کمپلین کرتے ہیں بچے آپ سے کہ بابا تو ہم سے بات ہی نہیں کرتے, تو بچوں کو بھی آپ کہہ سکتی ہیں آپ بیٹا خود بات کر لو, آپ ان کو فون کر لو. اور اگر وہ نہیں کرتے تو آپ کہیں کہ دیکھو یو ہیو ٹو ایکسیپٹ پیپل ایز دے آر, اور جو کچھ بھی ہے وہ آپ کو فزیکلی جو بھی آپ کی نیڈز ہیں ان کو پورا کریں. ٹھیک ہے, ہی ڈزنٹ ہیو دیٹ ایموشنل ایلیمنٹ, لیکن اگر آپ کے لیے ضروری ہے تو جب بھی وہ آئیں جائیں تو آپ ان کو اپنے ایموشنل ٹچ دیتے رہو, اور ان کے ساتھ اپنی رسپیکٹ کے ساتھ اپنے ریلیشن شپ پہ رہو. میری شادی کو 15 سال ہو گئے ہیں. شادی کے 10 سال میں اپنے سسرال میں رہی ہوں. اب ایسا ہے کہ 4-5 سال سے میں الگ ہوں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ. میں نے وہ 10 سال بہت مشکل گزارے ہیں, ہسبینڈ کے پوائنٹ آف ویو سے بھی اور سسرال کے پوائنٹ آف ویو سے بھی. اب ایسا ہے جب ادھر سے میں نکلی ہوں تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے میرا تعلق قرآن سے جوڑا ہے, مجھے دین کی سمجھ دی ہے, میں سیکھ بھی رہی ہوں چیزیں اور سمجھ بھی رہی ہوں. لیکن ایسا ہے کہ لائف میں اب اتنے 4-5 سال ہو گئے ہیں, ان چیزوں سے میں نکل چکی ہوں, لیکن میں ان باتوں کو بھول نہیں پاتی ہوں. ان زیادتیوں کو جو ہے نا وہ بار بار مجھے یاد آتی ہیں. میں پھر اپنے آپ کو بزی کرنے کی کوشش کرتی ہوں, کبھی کسی ایکٹیویٹی میں, کبھی کسی ایکٹیویٹی میں بہت زیادہ. لیکن سم ٹائم اس طرح ہوتا ہے کہ اتنی زیادہ وہ اگریسونیس آ جاتی ہے طبیعت کے اندر کہ وہ پھر پورے گھر کے انوائرمنٹ پہ نا اثر انداز ہوتی ہیں. سم ٹائم میں قرآن لے کے بیٹھ جاتی ہوں کہ اسی طرح میرا موڈ ٹھیک ہو جاتا ہے, یا میں
کوشش کرتی ہوں میرے بچوں پہ اس چیز کا افیکٹ نہ آئے، لیکن کیونکہ وہ گزر چکی ہیں باتیں، اب مجھے یاد نہیں آنی چاہیے، لیکن میری کوشش کے باوجود سم ٹائم وہ بہت پورا دن ہی خراب ہو جاتا ہے. تو اس سلسلے میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ ایسے ہوتا ہے کہ جب ہم کسی بھی انوائرمنٹ میں رہتے ہیں جو وہی بات ہے ہمارے مزاج کے خلاف ہو یا یہ کہ واقعی بری ہو، مشکلات والی ہو، تو ہم اس سے نکل بھی آئیں نا تو اس کے اثرات ہمارے اوپر رہ جاتے ہیں. اب ان اثرات کو ڈیل کرنے کے لیے بعد میں اگر آپ کو لگتا ہے کہ بار بار آپ کے ذہن میں وہ باتیں چلتی رہتی ہیں تو پھر آپ کو اس کو کہتے ہیں ہیلنگ دا ٹراما، وہ طریقہ سیکھنا ہوتا ہے کہ جو پاسٹ ہے اس کو میں نے کیسے ریزالو کرنا ہے. اور اس کے لیے کبھی کبھی آپ کو کسی ایکسپرٹ کے پاس جانے کی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ کچھ سیشنز لیں جس میں وہ آپ کو بتائیں کہ آپ کیسے پرانے ٹراما جو ہوتا ہے اس میں سے اپنے آپ کو نکال پاتے ہیں. دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جیسے ہوتا ہے کہ جو بھی مشکلات رہی ہوں، آپ مشکل جو بھی ذہن میں آپ کے مشکل آ رہی ہے آپ اس کو لکھتے ہیں پیپر پہ، اس کو پیپر پہ لکھ کر نا کہ یہ میرا سینیریو تھا، یہ تھا، اور پھر دوسری سائڈ پہ کالم بنا کے لکھتے ہیں کہ جو یہ سینیریو میری لائف میں آیا اس سے میرے اندر کون سی پازیٹیو اسٹرینتھ آئی. مثلا صبر کرنا مجھے آیا، مجھے مشکلات سے ڈیل کرنا آیا، میں نے اس ٹائم پہ اللہ سے دعائیں بہت مانگی تھیں، میری نمازوں کی کوالٹی بہتر ہوگی، یعنی میں اب جب اس گھر میں آئی ہوں تو میرے اندر شکر گزاری کتنی آئی. تو جب آپ اپنی اسٹرینتھ کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ مشکلات جو زندگی میں آئیں اس سے میرے اندر کیا اللہ تعالیٰ نے اسکل بلڈ کیا، یا کیا مجھے حکمت سکھائی، یا کیا میرے لیے اس میں بھی آسانیاں تھیں، یا اس مشکل میں بھی کیا کچھ کام میں نے کر لیے تھے اپنے لیے. تو آپ جب اپنی سکسیس کو دیکھتے ہیں اور ایک پازیٹیو پیراڈائم سے ان چیزوں کو دیکھنا شروع کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ وہ چیزیں، وہ جو آپ کی مشکلات والا وہ ہوتا ہے نا چیپٹر، وہ ہیل ہونا شروع ہوتا ہے، وہ کلوز ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور جب وہ کلوز ہونا شروع ہوتا ہے تو پھر آہستہ 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 آپ بہتری کی طرف جاتے ہیں. اس کو آپ فزیکلی ایسے سمجھیں کہ ہمیں مختلف طرح کی چوٹیں لگتی ہیں نا، جیسے کوئی چھوٹی سی ٹھوکر لگی تو وہ 2-3 دن میں نیل بھی پڑ جاتا ہے لیکن وہ ٹھیک ہو جاتی ہے. اسی طرح کئی دفعہ کوئی سٹچ لگ جاتے ہیں تو وہ بھی کچھ ہفتے میں ٹھیک ہوتی ہے، پھر اس کا سکار رہ جاتا ہے، وہ آہستہ آہستہ چند سالوں میں آہستہ آہستہ وہ بھی ہیل ہو جاتا ہے. کئی دفعہ کوئی بہت بڑا فریکچر بھی ہو جاتا ہے اور اس پہ سرجری بھی ہو جاتی ہے، نیل پلیٹ بھی ڈلتی ہے اور وہ سال ہر سال ہمارے ساتھ رہتی ہے، اور کبھی کبھی سیزنلی ہمیں وہ دوبارہ سے وہاں پہ درد ہوتی ہے. تو ہماری جو مختلف ایموشنل چوٹیں ہوتی ہیں وہ بھی اسی طرح سے ہوتی ہیں. کوئی چوٹ تو فوراً ٹھیک ہو جائے گی، کسی چوٹ میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا. تو اپنے آپ کے ساتھ جینٹل ہو جائیں، اپنے آپ کو بتائیں کوئی بات نہیں، اس طرح ہوتا ہے انسان کے ساتھ. بہت سی تکلیفیں ایسی آتی ہیں جو کہ انسان کو بادر کرتی ہیں، تو دیٹس اوکے. آہستہ آہستہ جب آپ اپنے آپ کو ہیلنگ کی طرف لے کے جاتے ہیں، ان کی انڈرسٹینڈنگ کی طرف لے کے جاتے ہیں، ان کو پازیٹیو طریقے سے دیکھتے ہیں اور اب جو زندگی ہے اس کو بہتر بنانے کی طرف جاتے ہیں، تو پھر آپ کا اندر کے طوفان جو پہلے سے چل رہے ہوتے ہیں وہ تھمنا شروع ہو جاتے ہیں. نیکسٹ اسی کا سوال ہے کہ اگر بچوں کی ناکامی کی وجہ سے ہسبینڈ جو ہے وہ وائف کو بلیم کریں اور ان کے درمیان کانفلکٹ کی یہی وجہ بنتی ہے، جب ہسبینڈ وائف کو بلیم کرتے ہیں کہ آپ نے تربیت اچھی نہیں کی، پھر وائف کیسے اس سچویشن کو ڈیل کریں؟ بہت سارے مرد حضرات کے لیے یہ بہت آسان طریقہ ہوتا ہے کہ وہ بیوی کو بلیم کر دیں کہ تمہاری وجہ سے بچوں کی تربیت اچھی نہیں ہوئی، جبکہ مرد کا اس میں بہت بڑا رول ہوتا ہے کہ وہ ماحول پرووائڈ کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. قوام وہ ہے، اس نے ماحول بنانا ہے. وہ یہ نہیں کر سکتا کہ کیونکہ میں سارا دن کما رہا ہوں تو اب جو مطلب بیوی ہے وہ فل رسپانسبلٹی دے. مرد نے اپنا ایک ہولڈ رکھنا ہوتا ہے، ایک اس کو سپورٹ دینی ہوتی ہے، کانفلکٹ نہیں آنے دینا ہوتا ہے. کئی دفعہ ہسبینڈ وائف جو ہوتے ہیں وہ کانفلکٹ بہت زیادہ مطلب آپس میں ہوتا ہے، اور وائف ایک چیز کہہ رہی ہے، ہسبینڈ دوسری چیز کہہ رہا ہے، اس کی وجہ سے بچے جو ہوتے ہیں وہ دونوں کا ایڈوانٹیج لے رہے ہوتے ہیں. تو پورے ماحول کو، پورے مزاج کو سمجھنا ہوتا ہے، اپنا بھی، اپنے اسپاؤس کا بھی، پھر بچے جو ہیں ان کے چیلنجز بھی، گھر کے ڈائنامکس کو بھی. تو ایسی جو خواتین ہیں جن کو ہسبینڈ اس طرح کا کوئی جملہ بولتے ہیں اور بات کہتے ہیں، اور یہ بہت ڈسٹربنگ ہوتا ہے مدرس کے لیے، کیونکہ ماں جو ہوتی ہے نا بڑی سینسیٹیو پوزیشن میں ہوتی ہے. تو اب ماں کو کرٹیکلی کیا دیکھنا ہے؟ پہلی بات تو یہ دیکھنی ہے اس کو کرٹیکلی کہ تھرو آؤٹ جب بچوں کی میں تربیت کر رہی تھی تو کیا میں واقعی صحیح طرح سے تربیت کر پائی ہوں. کئی دفعہ یہی ہوتا ہے کہ ماں کسی وجہ سے پریشان ہوتی ہے، اور جب وہ پریشان ہوتی ہے، شوہر کو کچھ نہیں کہہ پاتی، تو بدلہ بچوں سے، یعنی شوہر کو تنگ کرنے کے لیے کئی دفعہ وہ بچوں سے غلط کام کروا رہی ہوتی ہے. تو بہت اوپننیس سے اور کرٹیکلی دیکھ لیں کہ کہاں کہاں آپ سے کوئی چیز مس آؤٹ ہو گئی ہے، کوئی کام آپ نہیں کر پائیں.
بہت سی خواتین مجھے کہتی ہیں کہ مثلاً میرے اپنے ہسبینڈ سے جھگڑے تھے، یا میں ان لاز کے ساتھ تھی، یا ان لاز کے مسئلے مسائل تھے، یا میری اپنی پرسنالٹی کے بہت سارے چیلنجز تھے، تو میں اپنے بچوں کی اس طرح تربیت نہیں کر پائی جس طرح مجھے کرنی چاہیے تھی. تو ٹھیک ہے، اگر آپ نہیں کر پائیں تو اب کرنا شروع کر دیں، اب کچھ ایسا طریقہ سیکھ لیں، ابھی بھی اپنے طوفان کو سیٹل کریں اور کچھ کام کر لیں. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں، میں بائی پرنسپل جو میں نے اپنی طرف سے کرنا تھا وہ کیا ہے، تو پھر کوئی اگر باہر سے آپ کو بلیم کرتا ہے نا، تو آپ اس بلیم کو اون نہ کریں. یعنی آپ دیکھیں کہ میں بھی آپ کے سامنے یہاں موجود ہوں، بہت سے لوگ مجھے پیرنٹنگ ایکسپرٹ کے طور پہ رہتے ہیں، لیکن میرے بھی اپنے بچوں کے بہت سے چیلنجز آتے ہیں. اور جب کوئی چیلنج آتا ہے تو میں ہمیشہ اپنے آپ سے پوچھتی ہوں، چاہے کوئی مجھے کہہ بھی دے کہ لو تم تو اتنے اس ٹاپک پہ لیکچر دیتی ہو اور تم اپنے بچے کو نہیں ہینڈل کر پائی، یا تمہارے اپنے بچے کا ایسا چیلنج آ گیا، تو ایک تو میں سوچتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ چیلنج اس لیے دیا ہے تاکہ میں دوسرے لوگوں کے بھی مسائل کو اچھی طرح سے سمجھ سکوں. نہیں تو میں تو ایک پرفیکشنزم کی تھاٹ میں چلی جاؤں گی کہ جی میں تو واہ واہ بڑی وہ مہان ہوں، بہت کچھ جانتی ہوں، اور اگر کوئی مدر یا پیرنٹس میرے پاس آئیں گے اپنے بچے کے مسئلے کے ساتھ تو میں تو انہی کو بلیم کرتی رہوں گی. میں یہ نہیں سمجھوں گی کہ ہر چیز پیرنٹس کے اختیار میں نہیں ہوتی ہے. اللہ توفیق جو ہوتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ملتی ہے اور اللہ سے مانگنی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ اپنے آپ سے یہ بھی پوچھ لیتے ہیں کہ اچھا اگر یہ مسئلہ تھا بچے کا تو اس وقت میں نے کیا کیا فیصلے کیے تھے. اگر میں نے پرنسپلڈ فیصلے کیے تھے جو اس سچویشن کے لیے، اس مسئلے کے لیے بالکل درست تھے، پھر مجھے نہیں گھبرانا چاہیے، پھر مجھے بس خاموش ہو جانا چاہیے، اور اس بات کو اللہ تعالیٰ نے جو 2 کان دیے، ایک کان سے سنے دوسرے سے نکال دیں، اور بس خاموش رہیں، اس کو اندر ہی نہ جانے دیں کہ وہ آپ کے اندر تباہی پھیرے. میم میرے پاس ایکچولی میرا پرسنلی ہے 1 ایئر ہو گیا، میں ایکچولی 1.5 ایئر ہو گیا. 1.5 سال پہلے میں یہاں پر میرے ہسبینڈ کے گھر سے لے کے آگے وہ دوسرے گھر میں جگہ رکھ رہے ہیں. بٹ ایسا ہے کہ وہ اب تو نا کوئی فیملی پرائیورٹی نہیں دے رہے ہیں، کچھ نہیں کر رہے ہیں. اور اب تو میں 1.5 سال ہو گیا میرے کو اور میرے بچوں کو بلا رہے نہیں، وہ تو بلا رہے نہیں، کر رہے نہیں. ابھی حال ہی میں کل ہی وہ لوگ فرائیڈے کے دن ہی وہ لوگ ان کے پیرنٹس آئے، تو میرے اور میرے بچوں کے جو نیڈز ہیں وہ لوگ میٹ نہیں کر رہے. میرے ہسبینڈ وہ بولتے ہیں ہاں میں بلاؤں گا، میں کروں گا، بچے کے چھٹیاں آئیں گے، رمضان بقرعید بھی چلے گئی، جان دو بلاتے ہیں ہوں گے، کرتے ہوں گے بول کے. تو ایسا ہے کہ وہ پرائیورٹی وائف اور بچوں کو نہیں دے کے ان کی فیملی کو دے رہے ہیں، کیونکہ وہ لوگ نہیں کرے حج، وہ لوگ نہیں کرے عمرہ. تو ایسا ہے کہ ہم لوگ سعودی میں ہی رہتے تھے، اب جب سے یہاں پر آئے ہیں تو کچھ بھی نہیں ہے، ذمہ داری نہیں ہے ویسا کر رہے ہیں. میم میٹس کو کور ہی نہیں کر رہے ہیں. ان کی مدر جو کرتی ہے، جیسا سلوک کرتی ہے کر لین دو. 2 بھوا ہیں تو ایک بہو کو اچھا سلوک کرنا، دوسری کو برا کرنا. مجھے بہت برا سلوک کرتے تھے، الحمدللہ وہاں سے نکلے کافی بہتر ہے. بٹ ابھی بھی میرے ہسبینڈ کے کان بڑھتے ہیں، ان کو سمجھ میں ہی نہیں آتا ہے کہ ہاں کیا غلط کر رہا ہوں میں بیوی بچوں کے ساتھ. وہ حقوق تو اوکے منتھلی پیسے بھیجتے ہیں، بٹ عید کا کیا ہے، وہ کیا ہے، بلانا کرنا وہ نہیں کرتے ہیں. ہم بھی اپنے سائڈ سے چلو خاموش صبر کر لیتے ہیں، بٹ کیا کرنا چاہیے اس سچویشن میں؟ اس سچویشن میں آپ کو وہ سمارٹنس سیکھنی چاہیے جس سے آپ کی ساس اور سسرال والے اور دیور آپ کے میاں سے سارے کام کروا لیتے ہیں. ان سے ہی طریقے سیکھ لینا، کیونکہ دیکھیں وہ پیار محبت سے بات کرتے ہیں، وہ ان کا خیال کرتے ہیں، اور ان کو ایک چھوٹا سا چٹخلا چھوڑتے ہیں کہ ہائی ہمارا دل چاہتا ہے یہ کرنے کو، اور آپ کے ہسبینڈ انسپائر ہو کے موٹیویٹ ہو کے وہ کام کر دیتے ہیں. اور آپ ان کو شاید پورا پیکج دیتی ہیں کہ دیکھیں آپ نے ابھی تک نہیں بلایا، دیکھیں ہم وہاں رہتے تھے، دیکھیں یہ مسئلہ ہے، دیکھیں بچے آنا چاہتے ہیں. تو وہ ان کو بوجھل بات لگتی ہے. پلس یہ بات ہے کہ ایک شخص کو بلانا ذرا آسان کام ہوتا ہے. آپ اور زیادہ لاجیکلی اگر سوچیں نا، تو آپ ہیں تو باقی افراد ہیں، بچے بھی ہیں، تو وہ پیکج ذرا بڑا ہو جاتا ہے نا. تو شاید اس وجہ سے بھی ان کو مشکل لگا، اور انہوں نے وہ ایک گلٹ ٹرپ جو ان کو دیا گیا ان کی فیملی کی طرف سے، تو انہوں نے اس کو جلدی ایکسیپٹ کر لیا. تو اسمارٹ طریقے سیکھیں کہ آبزرو کیا کریں کہ وہ کس طریقے سے آپ کے ہسبینڈ کی طرف گہراؤ کرتے ہیں، اور آپ وہ اگر طریقہ سیکھیں گے تو آپ کو زیادہ اچھے رزلٹ ملیں گے.